أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا؟ اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں۔ پس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سو تیری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں،
پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہو سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہوگی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ فاطر کا آغاز ہوا۔ فاطر عام زبان میں جو ترجمہ یہاں ہے پیدا کرنے والا، لیکن عربی زبان کی گہرائی یہ بتاتی ہے کہ کسی چیز کو بغیر سابقہ مثال کے، یعنی بغیر کسی چیز کے دیکھے ہوئے پیدا کرنا۔ اگر ہم کسی چیز کو دیکھ کر بنا لیں کوئی کمال نہیں ہے، آسان ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے اور بہت ساری چیزیں ہم اس کو دیکھ کر بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی اگزامپل مثال موجود ہے۔ لیکن ایک چیز موجود ہی نہیں ہے اور اس کے بعد اسے نئے طریقے سے کریٹ کرنا، بنانا، یہ اصل کمال ہے۔ تو اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اس میں بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے کہ وہ آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کو دیکھنے کے بعد آسمان و زمین کو پیدا کیا، نہیں، بلکہ اول خالق اللہ ہی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی خالق نہیں ہے۔ ورنہ اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر کوئی بنا سکتا تھا تو بنائیے، آسمان بنا لیجئے، زمین بنا لیجئے، کسی نے بنایا؟ انسان بنایا؟ بلکہ اللہ کہتا ہے کہ سارے لوگ مل جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اصل چیز خالقیت ہے، اور خالقیت میں بھی، پیدا کرنے میں بھی فاطر ہونا ہے، یعنی بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنا، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے خاص طور پر ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان ان چیزوں پر غور کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اصل میں اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور وہی معبود برحق ہے، اس کے لیے دلیل اللہ نے دی ہے۔ اب اللہ اس سورہ کا آغاز کرتا ہے الحمدللہ سے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے ساری خوبیاں، ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے، اور اس کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انسان بھی بہت ساری چیزوں کو بناتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر خوبیاں اور کمالات پیدا ہو گئے، نہیں، بلکہ انسان کے اندر بھی یہ خوبیاں اور کمالات کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اگر اللہ نے اس کو ذہانت نہیں دی ہوتی، اسے عقل اور شعور نہیں عطا کیا ہوتا، اور ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد جو چیزیں وہ بنانے جا رہا ہے اس کے لیے مادے فراہم نہ کرتا، تو کس کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت تھی کہ وہ کچھ پیدا کر سکے، کچھ کارنامے انجام دے سکے؟ ناممکن چیز ہے۔ اور یہ جملہ ہمارے لیے آسان سا لگتا ہے، لیکن یہ جملہ نیکیوں کا خزانہ ہے، اس لیے کہ مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنے پر اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ وہ ہمارے میزان عمل کو بھر دیتا ہے، نیکیوں کو بھر دیتا ہے، اتنا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو گہرائی ہے، جو معنی چھپے ہوئے ہیں اور سچائیاں ہیں، وہ بہت بڑی ہے، اور صرف لفظوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے اجر ملتا ہے۔ تو الحمدللہ کا معنی چونکہ بہت گہرا ہے، لہذا اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا گیا ہے۔ تو ساری خوبیوں کا مالک کیوں ہے؟ اللہ نے اس کی دلیل دی، فاطر السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا۔ اب اتنی آسان مثال ہمارے سامنے ہے نا، یہ زمین سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور سورج سے کروڑوں گنا بڑے بہت سارے ستارے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو انسان صرف اسی آسمان کے نیچے جو کائنات ہے اسی کے بارے میں حیران ہے، اسی کے بارے میں ابھی تک معلومات، انفارمیشن اکٹھا نہیں کر پایا، تو اس کے بعد کی جو دنیا اور جہان ہے وہاں کے بارے میں کیا جمع کرے گا؟ اور جو کہکشاں، جو گیلیکسیز ہیں اللہ نے بنائی ہے، اس میں ملکی وے کے بارے میں کہتے ہیں اتنی بڑی گیلیکسی ہے کہ سائنسداں ماہر فلکیات اس کے بارے میں معلومات اکٹھا نہیں کر پائے، اتنی بڑی کائنات۔ تو یہ انسان اللہ کی تخلیق کے بارے میں جتنا غور کرے گا اتنا حیران ہوتا جائے گا۔
وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی گیلیکسیز کہکشائیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور یہ اس کائنات کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ تو صرف پہلے آسمان کے درمیان ہے، پہلا آسمان جو ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے اس طرح کا 7 جہان بنا کر رکھا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک ایک روایت کے مطابق 500 سال، ایک روایت کے مطابق 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اب یہ کتنا ہے، یہ سال کون سے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ بہت لمبا فاصلہ ہے۔ اب اللہ نے 7 آسمانوں کے درمیان یہی فاصلہ رکھا، پہلے آسمان سے دوسرے کے درمیان، تیسرے سے چوتھے، اور ہر آسمان کے اندر دروازے بھی ہیں، وہ ہم کو نہیں دکھائی دیتے، لیکن آسمان میں جانے کے لیے باقاعدہ دروازے بنائے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو معراج میں جانے کے بعد آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اور اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد اللہ کی کرسی آتی ہے۔ تو 7ویں آسمان کے بعد اللہ کی کرسی کے درمیان بھی وہی فاصلہ ہے جو زمین و آسمان کا، اور اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، وہاں پر بھی وہی فاصلہ، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ عرش کے پر مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے، بیٹھا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے احساسات ہیں کہ جس طرح بادشاہ تختوں کے پر بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے پر اس طرح براجمان نہیں ہے، وہ اپنی شایان شان مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، تشریف فرما بھی نہیں ہے، بلکہ جو معنی محدثین نے بیان کیا، ہمارے اسلاف نے بیان کیا، وہی مانا جائے گا کہ ہم کہیں گے مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، بلند ہوا، یہ ہے اس کا معنی۔ اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں کیا جائے گا، بیٹھنے کا، تشریف فرما ہونا، اس طرح کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا، جو ہے وہی مانا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے بڑی جہالت سے کام لیا، خاص طور سے مولانا مودودی صاحب، انہوں نے کرسی کا ترجمہ حکومت سے کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کائنات کے اندر سب کچھ چل رہا ہے اس طرح کرسی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، نہیں، کرسی ہے، اور اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی کرسی کو کسی نے دیکھا نہیں، لہذا ہم اسے دنیا کی کرسی کی طرح مثال نہیں دے سکتے۔ دنیا میں بھی بہت ساری کرسیاں ہوتی ہے، کیا تمام کرسی ایک جیسی ہوتی ہے؟ کسی کے پائے الگ الگ ہوتے ہیں، بیٹھنے کا انداز، بناوٹ جدا جدا ہوتی ہے۔ کہنے کے لیے تو لفظ کرسی ہے، لیکن اس کی بناوٹ بالکل جدا جدا ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ کی کرسی جو 7 آسمان 7 زمین سے بڑی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب ہم نے دیکھا نہیں تو اس کی کیفیت نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ کی تمام تر مخلوقات میں اس کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، اور یہ تمام چیزیں عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر سوال ہو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون ہے، جواب اللہ کا عرش ہے، اس کے بعد تمام تر مخلوقات ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ عرش کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے پانی کو اور دیگر چیزوں کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، قلم ان تمام چیزوں کے بعد آتی ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانیں گے تو بتائیے ہمارے عقیدے کا حصہ مکمل ہو سکتا ہے، اس کی معلومات مکمل ہو سکتی ہے؟ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جیسا ایمان ہوتا ہے ویسا ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آسمان و زمین، اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان رابطے کے لیے فرشتوں کو بنایا، اس لیے اللہ نے اس کے بعد فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا۔ رسول کا مطلب پیغام رسا، پیغام پہنچانے والا، یعنی اللہ سے لے کر بندوں تک پیغام کو پہنچانے والا، رسولوں تک پیغام پہنچانے والا، یہ ہے رسول۔ اب یہ فرشتے کیسی ساختوں کے ہوتے؟ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے۔ اب ہم یہ سوچتے 2 پر تو سمجھ میں آتی ہے کہ 2 پروں سے پرندہ پرواز کرتا ہے، 3 اللہ بہتر جانتا ہے، 4 اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم اسے تصور میں لا بھی نہیں سکتے۔ ہاں، تمام فرشتوں میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ایک طویل روایت ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے آواز دی، سلام کیا، اور اس کے بعد کہا
تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ صرف بتانے کا مقصود یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن ثالث کے پر دیکھا، مکہ کا ایک علاقہ ہے جو آپ کے پر بدلی کیے ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر تھے، 600 جو پورے افق کو یعنی کائنات کے پورے حصے کو گھیرے ہوئے تھے۔ بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کتنی بڑی ہے، پورے افق کو گھیرے ہوئے تھے، کائنات کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری کائنات کو گھیر رکھا تھا، پورے افق کو، اس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہاں بات بھی قابل غور کہ اللہ جب چاہتا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پوری کائنات کو گھیرتے ہیں، انہیں ایک انسانی شکل میں نبی کے سامنے بھیجتا۔ اکثر آپ دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے، کبھی کسی مسافر کی شکل میں آتے۔ اتنی بڑی جسامت کو ایک انسان کے قالب میں سمیٹ دیتا ہے، اور اس حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فنکاری ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی جو پر ہوتی ہے اس میں اللہ جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کے پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوقات کے تعلق سے انعامات کا جو نظم رکھا ہے اس کے بارے میں کسی کو اختیار نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے اللہ تو نے اس کو اتنا کیوں دیا، مجھے اتنا کیوں۔ اللہ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لہذا آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی بھی، حالانکہ وہ اللہ کے سب سے چہیتے برگزیدہ بندے تھے، اس کے بعد بھی سب سے زیادہ آزمائشوں میں انہیں ہی گھیرا گیا، اہل ایمان کو آزمائشوں کے اندر پرکھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ناپسندیدگی ہے، یہ بلکہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ یہاں واضح طور پر کہہ رہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ اگر بندوں کے لیے کھول دے، نواز دے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ کی نعمت، اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہے نواز دے، کسی کو علم سے نواز دے، کسی کو دولت سے نواز دے، کسی کو حسن سے نواز دے، عزت سے نواز دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، لیکن اللہ نے اگر کوئی رحمت روک دی ہے تو اسے کوئی ریلیز کرنے والا، لوٹانے والا نہیں ہے، اسے عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہی بات ہر نماز کے بعد جب ہم اذکار پڑھتے اس کے اندر یہ ہم کو سکھایا گیا کہ جیسا کہ بخاری کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو اذکار پڑھا کرتے تھے اس میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صاف طور پر کہا گیا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، اور تو نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، تیرے لیے تعریف ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جسے تو عطا کر دے، اللہم لا مانع لما اعطیت، جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ کتنا واضح پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں اس کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی پیر ولی بزرگ ہو، شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ، کسی کی تقدیر کے اندر اولاد نہ ہو یا دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں تو اس کو ٹال کر کچھ اور لا سکتے ہیں، نہیں، یہ اذکار پڑھیے، اس کے معنی کو سمجھیے، تبھی احساس ہوگا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے، کہ اصل میں ساری پاور، سارا قدرت اور سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سب کے سب اللہ کے در کے اندر سامنے عاجز ہیں، محتاج ہیں، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کر سکے، تبدیل کر سکے، نہیں، یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ مکمل غلبہ رکھنے والا، حکمت والے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محروم کر رہا ہے تو یہ کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے، یا اپنے اختیارات بلا وجہ استعمال کر رہا ہے، نہیں، اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا یہ بھی اس کی شان حکمت ہے، کسی کو محروم رکھا یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دولت کے متلاشی ہوں، دولت کی چاہ رکھتے ہوں، لیکن وہ دولت ملنے کے بعد تمہارے لیے مسئلہ بن جائے، تمہارے لیے بے راہروی کا، گمراہی کا اور بہت سارے خرافات کا ذریعہ بن جائے، ہوتا ہے۔ تو اللہ تمہارے مانگنے کے باوجود وہ نہیں عطا کرتا،
تمہارے لیے خیر ہے۔ ہم دنیا کی بہت ساری بھلائیاں مانگتے ہیں جو ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے، اللہ نہیں عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے فتنہ بن سکتی ہے، وہ ہمارے لیے خیر نہیں شر کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے اللہ ہمیں وہ عطا نہیں کرتا، اور ان دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بناتا ہے، یا تو دنیا کی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگتے رہیے گا، وہ ہمیشہ فائدہ دے گی۔ اگر جو مطلوبہ چیز مانگی گئی ہے نہیں ملے گی تو اللہ اس کے بدلے میں بہتر عطا کرے گا، یا اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا۔ کبھی بھی دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہے، مانگتے رہنا چاہیے، جتنا مانگا جائے کم ہے، بلکہ آخرت میں جب اس کو اجر عطا کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اتنا اجر کیوں عطا کیا گیا؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تیرے دنیا میں دعا کی برکت سے یہ اجر آخرت میں عطا کیا جا رہا ہے۔ تو بندہ وہاں تمنا کرے گا کاش میں نے اور دعائیں مانگی ہوتی، تو وہاں کاش نہ کہنا پڑے، دنیا میں ہی خوب مانگ لیجئے جتنا موقع ہے۔ اب دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد ہی مانگیے گا، بلکہ چلتے پھرتے جہاں جہاں جو دعاؤں ہیں ذکر اذکار کیجئے، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے دعاؤں سے تر و تازہ رکھیے گا، یہ ہمارے لیے خیر ہے۔ ورنہ پھر وہ خیر میں استعمال نہیں ہوں گے تو شر میں چلے جائیں گے، برائیوں میں استعمال کرے گا، تو آپ اسے خیر کے لیے استعمال کیجئے گا۔ اور ایک انسان جب ذکر اذکار کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اسے دیگر ساری خرافات سے دوری مل جاتی ہے، اور ان چیزوں کے اندر اس کا دل بھی نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو ذکر اذکار کا عادی بنا لیتا ہے تو اس کی جگہ کے پر کوئی شر نہیں آ پاتا۔ تو ذکر اذکار کے عادی بننے کی کوشش کیجئے گا۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دے؟ انسان انہی چیزوں پر غور کرے، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، صرف پانی اور زمین کے مٹی کے ملاپ سے انسان کے لیے کتنی ساری غذائیں اور ایسی لذیذ غذائیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ عطا کر رہا ہے۔ صرف پانی اور مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی ہے جو ظاہری اعتبار سے نہ اس میں کوئی مٹھاس ہے نہ کچھ اور چیز ہے، نہ کھٹاس ہے، اور نہ زمین کے اندر مٹی کے اندر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ صرف ایک معمولی سے بیج کے اندر وہ ساری تاثیرات، وہ ساری خوبیاں جو کہ درخت کے اندر پائی جاتی ہے لا کر جمع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل۔ پھلوں میں دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کتنے پھل پائے جاتے ہیں، بلکہ آم کا ہی سیزن ہے نا، اس پر غور کیجئے کتنی ورائٹی پائی جاتی ہے، اور ورائٹی پائے جانے کے بعد ہر کسی کی لذت جدا جدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہری اعتبار سے، رنگ اور روپ کے اعتبار سے، شیپ کے اعتبار سے جدا ہے، بلکہ اپنی لذت کے اعتبار سے جدا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے فصل پیدا کی، کیا کچھ نہیں ہے؟ اسی زمین کے اندر ہمارے لیے پانی کا ذخیرہ جمع کر دیا۔ کیا ہم اوپری طور کے پر یا اپنے گھروں میں اتنا بڑا ذخیرہ رکھ سکتے ہیں جس سے ہم سالہ سال پانی کا استعمال کر سکے؟ اللہ نے ہمارے زیر زمین وہ تمام چیزوں کو جمع کر دیا، بور کر کے، کنواں کر کے آسانی کے ساتھ ان ذخیروں سے ہم فائدہ اٹھاتے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، انسان جتنا غور کرے گا اتنا حیران ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ کیوں اللہ کو چھوڑ رہے ہو؟ جب وہ سب تمہارا پورا کرنے والا ہے تو اللہ کے در کو چھوڑتے کیوں ہو؟ اللہ کی عبادت سے جی کیوں چراتے ہو؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی دی جا رہی ہے، اس لیے کہ دعوت کا یہ راستہ بڑا پرپیچ ہے، بڑی تکالیف، مشکلات اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین کی طرف سے بہت تکالیف اٹھانی پڑی، مارا گیا، گالیاں دی گئی، ٹارچر کیا گیا، ساری جو ہتھ کنڈے ہو سکتے تھے برابر استعمال کیے گئے، ہر طریقے کا وہ عمل اختیار کیا گیا جس سے آپ کی دعوت کو روکا جا سکے، آپ کو ڈسٹرب کیا جا سکے، ہر طریقے کو استعمال کیا گیا۔ تو کہا کہ اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ آپ فکر مت کیجئے گا کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے پر بچ نکلیں گے، آزمائش کے طور پر ان لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے۔ آج جیسا کہ آپ دیکھیے غزہ کے اندر یا ملک شام سیریا کے اندر، عراق وغیرہ کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں کچھ ہو رہا ہے، تو کیا اللہ ان تمام چیزوں کو نہیں جانتا ہے؟ وہ سارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ جب قیامت کے دن یہ ساری چیزیں جمع ہوگی تب احساس ہوگا
کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا، سب پیش ہونے والا ہے، سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لہذا ان دنیا کے چکروں میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ شیطان تمہیں کس طرح دھوکہ دے کر آخرت سے غافل کرتا ہے اس کے بارے میں توجہ دینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس کا مطلب قیامت یقیناً آئے گی۔ اللہ نے کہا کہ تمام تر معاملات پیش ہوں گے، یقیناً پیش ہونے والے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کفار مشرکین اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی دنیا میں ان کو کوئی بگاڑ نہیں رہا ہے۔ اسرائیل اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ ایرانی رافضی مسلمانوں کے پر اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد، لاکھوں سنی مسلمانوں کے قتل کے باوجود بھی آج کھڑے دکھائی دے رہے، ان کا کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا ہر کوئی اپنے معاملات زندگی پر غور کرے، اپنی گھریلو زندگی، اپنی سماجی زندگی میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک انسان بچا ہوا ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ سب دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے اللہ کے علم میں سب ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ایک ہے غرور، غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ باز یعنی شیطان، اور ایک ہے غرور یعنی دھوکے کا سامان، وہ ہے دنیا۔ ایک پیش کے ساتھ ہے اور ایک زبر کے ساتھ، دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والی جگہ یعنی دنیا، غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز یعنی شیطان۔ دونوں کا الگ الگ معنی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ زندگی کی آخری سانس تک لگا رہتا ہے۔ اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، لیکن اذان ہونے کے بعد پھر آتا ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے۔ وہ ہمیں عبادت میں بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ نماز پڑھ رہے مختلف قسموں کے وساوس خیالات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر لا کر انڈیلتا ہے، یہاں تک کہ وہ باتیں جو ہم کو عام طور سے یاد نہیں آتی ہے نماز کے اندر یاد آ جاتی ہے۔ انسان اسے یاد کرنے لگتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز میں نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ مسلسل لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھاگتا نہیں ہے۔ ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے بھاگے گا پھر آئے گا، مسلسل۔ اسی لیے کہا گیا وسواس الخناس، مسلسل وسوسہ ڈالنے والا، مسلسل لوگوں کو پریشان کرنے والا۔ وہ اپنی اس عمل سے باز نہیں آتا، حالانکہ وہ گمراہی کا عمل، شیطان کی جہنم کی طرف لے جانے والا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، لہذا اسے اپنا دشمن بناؤ، دشمن سمجھ کے کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے گا، ہر عمل کو ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، قیلولہ کرو۔ تو ہر جگہ مخالفت، شیطان کے عمل کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا۔ گھروں میں داخل ہو اللہ کا ذکر کرو، بسم اللہ پڑھو، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں شیطان ہو نہیں سکتا۔ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ تمام چیزیں دراصل شیطان کے شر سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گھروں والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں سے ہو جائے۔ بالکل واضح ہے، شیطان کو پتا ہے میری دعوت کا انجام کیا ہوگا، لوگ جہنم کا شکار ہوں گے، میں بھی جہنم میں جاؤں گا۔ اس کے بعد بھی وہ وہی کام میں لگا ہوا ہے، مسلسل وہی کام کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اور جو لوگ میرے فالور ہوں گے، میری بات مانیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس کے بعد بھی اسی پر لگا ہے۔ اور ہم کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر چلیں گے، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا عمل درست ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو پھر ہم اپنے عمل کے پر توجہ دیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے۔ اب قرآن واضح کہہ رہا ہے، یہ بتا دیا شیطان تم کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ لہذا الذین کفروا، جو لوگ بھی کفر کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ کے کہے کے مطابق نہیں چلیں گے، بالکل واضح پیغام قرآن نے دے دیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے انتہائی سنگین عذاب ہوگا۔ اور اس کے بالمقابل جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے لہم مغفرہ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت، اللہ پہلے ان کے گناہوں کو بخش دے گا، کوئی بلیم نہیں ہوگا، کسی قسم کی خطا نہیں ہوگی، بالکل پاک و صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہوگا،
جنت. جنت سے بڑا اجر انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک لافانی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، جس میں آخری جنتی کے بارے میں آپ نے کہا کہ دنیا کے بادشاہ کی طرح اسے 10 پٹ زمین عطا کی جائے گی. اگر کسی شخص کو مثال کے طور پر، ایک مثال میں دے رہا ہوں، صرف مالیگاؤں جیسا شہر پورا اختیار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے، اور اس میں وہ تمام نعمتیں اور وہ تمام چیزیں جو لگژری لائف ہوتی ہے عطا کر دی جائے، بتائیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تو جنت میں دنیا کے بادشاہ کی طرح، کوئی ایک شہر نہیں، دنیا کے بادشاہ کی طرح، بلکہ اس کے 10 پٹ آخری جنتی کو دے گا، وہاں سے شروعات ہوگی. اس کا انسان کیا تصور کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اسی کو اللہ اجر کبیر سے، بہت بڑے اجر سے تعبیر کرتا ہے. افمن زین لہ سوء عملی، اب جنت اتنا بڑا انعام ہے تو شیطان اسے بہکاتا کیسے ہے؟ اس کے بعد بھی انسان دنیا کی خواہشات یا دنیا کے چکر میں آتا کیسے ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے شیطان دنیا کو مزین کرتا ہے، دنیا کی لذتوں کی طرف اسے کھینچتا ہے اور دنیا میں اس کا دل لگاتا ہے. اللہ نے آزمائش کے طور پر دنیا میں تمام چیزیں رکھی ہے. مرنا کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا ہے، لیکن اگر انسان کے سامنے آخرت کا ٹارگیٹ ہو تو اس کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے. ہمارے لیے موت مشکل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے دل لگا بیٹھے، جتنا لگانا چاہیے اتنا نہیں، اس سے کہیں زیادہ دنیا کی لذتوں میں یا دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے مال و دولت سے. تو یہ ہمیں زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اگر ہم اس کشش کو کم کر دیں، آخرت کی طرف لے کر جائیں، تو پھر دنیا ہمارے لیے حقیر ہو جائے گی. صحابہ نے اپنا مال کیوں لٹا دیا؟ آج ہمیں کوئی مثال ملتی ہے کہ اگر لوگوں کی ضرورت کے لیے آ جائے یا کوئی ایمرجنسی آ جائے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا پڑے، تو کوئی بندہ آئے اور اپنی پوری پراپرٹی دے دے، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، مثال نہیں ملے گی. لوگ تو اپنی جیب میں بڑی مشکل سے 10-500 روپے خرچ کرتے ہیں، تو پوری پراپرٹی کا سوچ ہی چھوڑ دیجئے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال خرچ کیوں کیا؟ انہیں کہ سامنے دنیا کی حقیقت نہیں تھی، دنیا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، وہ جنت کے متلاشی دے تھے، جنت کے ٹارگیٹ میں لگے ہوئے تھے، لہذا اس کی کشش انہیں اپنی طرف کھینچے ہوئی تھی. میدان کارزار میں صحابہ کھانے کے بجائے لڑنے کو، شہادت کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آخرت ان کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے، وہ ہماری اصل زندگی ہے، یہ نہیں ہے. اب انسان جتنا زیادہ دنیا کی ضروریات میں اور دنیا کے معاملات کے اندر پھنسے گا، اتنا زیادہ آخرت سے بیگانہ ہوتا جائے گا. صحابہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے متلاشی اس لیے تھے کہ حقیقت میں ان کا ٹارگیٹ اور ان کا مشن آخرت تھا. تو اس بنیاد کے پر ساری توجہ ادھر تھی. لیکن ہمارا معاملہ چونکہ دنیا سے لگا ہوا ہے، انسان زیادہ کمانے کھانے، پیسہ کمانے، عزت حاصل کرنے، یہی سب جو دنیا میں اس کو نصیب ہو جائے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عمل کو مزین کرتا ہے، سنوارتا ہے، تاکہ لوگ اس کے جھانسے میں آ جائے. اب اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. تم کو تو بتا دیا گیا نا شیطان تم کو کیسے گمراہ کر رہا ہے، گمراہی کے راستے کون کون سے ہیں. اس کے بعد بھی اگر تم لوگ اس راستے کو چوائس کر رہے ہو تو یہ تمہاری اپنی گمراہی ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جو لوگ ہدایت کے قابل ہیں اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہ ہے انہیں گمراہ کرتا ہے. جیسا کہ ایک ٹیچر بچے کی قابلیت کو دیکھنے کے بعد سمجھ جاتا ہے، اس کے پیپر کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ پاس ہونے کے قابل ہے، تو یا تو فیل ہو رہا ہے یا تو پاس ہو رہا ہے، سمجھ جاتا ہے. تو اس میں ٹیچر کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. ٹیچر صرف نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ بچے نے کیا کیا ہے. اس نے بچے کے پر کوئی پریشر نہیں ڈالا یا اسے غلط راستے، غلط ٹریک کے پر نہیں ڈالا. سب کے لیے کوشش کی کہ سب بچے کامیاب ہو جائے، لیکن اس میں اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو یہ خطا بچے کی ہے. تو ایسے ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہے، اللہ اسے گمراہی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، تو یہ اس کے اپنی بدعمالی کی بنیاد کے پر ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. سو تیری جان اوپر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے. آپ کو فکر کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا کام کیا، محنت کی، لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچایا، جنت کے راستے کی طرف مکمل رہنمائی کی، یہ آپ نے اپنے فرض ادا کر دیا. ان لوگوں کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اب یہاں دنیاوی زندگی کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس کی مثال اللہ نے زمین سے دی کہ سخت گرمی کے موسم میں پوری زمین چٹیل میدان ہو جاتی ہے. اس کے بعد جیسے ہی بارش برسی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پوری زمین ہری چادر کو اوڑھ لیتی ہے، ہریالی، سرسبزی، شادابی ہر جگہ نظر آتی ہے. تو یہ
زندہ زمین کو مر جانے کے بعد پورا صفاچٹ میدان ہونے کے بعد ایک نئے روپ میں لانا، زندگی عطا کرنا، اسی طرح انسان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس طرح فصلیں زمین سے نکلتی ہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں لیکن پانی کے پڑنے کے بعد برابر نکلتی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن انسان زمین سے نکلنے والا ہے۔ کذالک النشور قرآن مجید کہتا ہے اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔ قبروں سے تمام لوگ جس طرح فصلیں نکلتی ہیں اسی طرح تمام انسان قبروں سے نکلیں گے، آخرت میں پیش ہوں گے۔ لہذا جو عزت چاہتا ہے کہ آخرت میں عزت ملے، حقیقی عزت آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں۔ دنیا میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی عزت دار بن جاتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے۔ بہت سارے پولیٹیشین کو دیکھیں جن کی حرام خوری بالکل واضح ہوتی ہے، اس کے بعد بھی عزت کی جاتی ہے۔ لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے، بہت سارے گنڈوں کی وجہ سے لوگ ڈر کر کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا اس کی عزت کرتے ہیں، بھیا لالا کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ حقیقی عزت نہیں ہے، حقیقی عزت آخرت کی ہے، اور اللہ ہی عزت عطا کرے گا، اسی کی طرف سارے نیک عمل چڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ موجود ہوتا تو آسمان کی طرف اعمال کے چڑھنے کا مطلب کیا تھا؟ لیکن جو لوگ یمکرون السیئات، جو برائی کے لیے مکر کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، تو ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہوگی۔ یہ عربی تعبیر ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی کے اندر گرتا ہے۔ ومکر اولئک هو یبور کا مطلب ہی یہی ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا، دوسروں کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، حقیقت میں وہی ذلیل ہوگا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں یقینی طور پر اسے ذلت اٹھانا ہے، یہ طے ہے۔ دنیا نہیں، آخرت یقینی طور کے پر اس کے لیے ذلت کا ٹھکانہ ہوگی۔ آگے اللہ نے کائنات کی بہت ساری چیزوں کے ذریعے دلیل دی ہے اللہ کی ربوبیت کی، وحدانیت کی، جس سے اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، اور جس طرح وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کے بارے میں قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے اور اس کے تمام وسوسوں سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اس راہ سے بچائے جو ہم کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔